گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے، یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 16 ستمبر 2016 13 ذی الحج 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ خیر مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ پرچی نے بخشش کروا دی، چھوٹی سی پرچی، انگلی کے اوپر کے حصے کے برابر کی۔ درود پاک پڑھا کریں،
صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تخلیہ میں، تنہائی میں یا دو زانو جیسے ہم اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں، یہ چار زانو درود پاک پڑھا کریں، درود پاک کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس گناہ گار کو بخش دیا۔ قیامت کا دن ہے، محشر برپا ہے، قیامت کا دن ہے، محشر برپا ہے، میزان پہ ایک شخص کھڑا اور بڑا ہی پریشان ہے، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، میزان پہ ایک شخص کھڑا اور بڑا ہی پریشان ہے، بڑا ہی پریشان ہے۔ جب اس کے اعمال تولے گئے تو گناہ اس کے بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت کم۔ ایک ہستی آتی ہے، ایک چھوٹی سی باریک سی پرچی جو انگلی کے پورے کے برابر ہے، وہ ہستی اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیتی ہے۔ وہ چھوٹی سی پرچی کی برکت سے نیکیوں والا پلڑا اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ گناہوں والا پلڑا آسمان پہ جا لگتا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے آپ کون ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس مشکل وقت میں آپ نے مجھ پہ آ کے کرم کر دیا، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں تیرا نبی حضرت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ فرماتے ہیں میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود پاک ہر حالت میں پڑھتے رہا کریں، کسی نہ کسی وقت 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ۔ کل اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ضرور آپ پہ کرم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پہ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ آج وقت ہے کہ حضور سرور کائنات کو اپنا شفیع مانو کہ وہ ہماری سفارش کروائیں گے، ہمارے مشکل کشاں ہیں، پرچی ڈال کے ہماری مشکل آسان کر دیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل قیامت میں ہم میں سے کوئی اگر اس طرح معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے تو سرکار آپ کو یاد رکھیں گے، آپ بھی ان کو یاد رکھیں اور درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آج ہمارا درس نمبر، ہم نے برکت کے لیے حدیث پاک لے لی، آج ہمارا درس نمبر 139، موضوع حضرت شیخ عسکری بن حسین انصفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صفحہ نمبر 226 اور 227 پہ جگہ دی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے چلیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ باپ کا ادب کیا کریں، کیا ادب کیا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کیا ادب کیا، کمال کر دیا۔ اللہ نے اس ذکر کو، اس تذکرے کو قرآن میں، علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 10 مرتبہ بھی اگر تیرے والد کمرے میں آ جائیں تو 10 مرتبہ ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ والدین کا ادب کیا کریں، پھر کل آپ کی اولادیں آپ کا ادب کریں گی، کمال ادب کریں گی، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، بس اب درس کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور 10 واسطوں سے حضور سرور کائنات کے دادا جی عبد المطلب سے۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں اور آپ حسینی سید بھی ہیں، ہاشمی سید بھی ہیں، حسنی سید بھی ہیں۔ والد کی طرف سے امام حسن سے جا ملتے ہیں اور والدہ کی طرف سے امام حسین سے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول، آپ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل ہے، نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل ہے اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ جب دسترخوان لگاؤ، اب یہ میں تھوڑا سا اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، جب دسترخوان لگاؤ تو سب سے ماڑی شے پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ اگر دال پڑی ہے تو پہلا لقمہ دال سے لے لیں، چٹنی سے لے لیں۔ یہ نفس کی مخالفت ہے، آپ کا نفس سیدھے مٹن پہ جائے گا۔ آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ روک کر چند لقمے، اگر کوئی دال پڑی ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی چٹنی ہے، اس سے لے لیں کہ نفس کی مخالفت ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دیا۔ اسی طرح بعد میں مٹن لے لیں، مقصد تو نفس کی مخالفت تو ہو ہی گئی ہے نا۔
اسی طرح اپنے بقیہ معاملات میں بھی نفس کی مخالفت کریں. جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دیتا، اس کی مخالفت کریں. جماعت سے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے نہیں دیتا، اس کی مخالفت کریں. نماز پڑھیں، سچ بولنے نہیں دیتا، کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کاروبار مانگ پڑ جائے گا. یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں نے تجارت کیا اور صدیق کے لقب کہلوائے ہیں، امین کے صادق کے لقب کہلوائے ہیں. سچ بولیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. کیا آپ نے فرمایا نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جن سلسلوں سے بیعت ہوئے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ پیر و مرشد، یہ نام یاد کر لیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سلوی سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع تھی. سلسلہ طریقت میں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذلی قول علی کو وہ مانتا ہے جو علی کی مانتا ہے. باقی تو دھوکا کرتا ہے. اللہ کو وہ مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، دوجا تو دھوکا کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مانتا ہے جو ان کی مانتا ہے، جو ان کی تباہ کرتا ہے، صورت مصطفیٰ پہ چلتا ہے، سیرت مصطفیٰ پہ چلتا ہے، وہ مانتا ہے. دوجا تو دھوکا کرتا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچو کیونکہ وہ گواہ بھی ہے اور حاکم بھی ہے. اللہ کی نافرمانیوں سے بچو کیونکہ وہ گواہ بھی ہے، تم کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ کل حاکم بھی وہی ہوگا. یہ بڑی باریک سی بات ہے، اس کو سمجھو. آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچو کیونکہ وہ گواہ بھی ہے، کیونکہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ کل فیصلہ بھی اس نے کرنا ہے، حاکم بھی وہی ہے. قطعاً اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے جڑے رہو. چکی کی اس الف سے جڑے رہو، کبھی نہیں پسو گے. جو دانا چکی کے ارد گرد ہوا وہ پس کے رہ جائے گا. چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، درمیان میں الف اللہ ہوتی ہے. جو دانے اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فلم ڈرامہ گانا باجا غیبت چگلی ہر گناہ سے بچتے ہیں، وہ اللہ سے جڑے رہتے ہیں. جو اللہ سے جڑے رہتے ہیں وہی فلاح پائیں گے. اللہ سے جڑ جاؤ. آج کے درس کا کیا اصل کلام ہے؟ اللہ سے جڑ جاؤ. آج ہر شخص عہد کر کے اٹھے کہ وہ اللہ سے جڑ جائے گا. جو بے نمازی ہے وہ نماز کے ذریعے جڑ جائے گا، جو جھوٹا ہے وہ سچ کے ذریعے جڑ جائے گا، جو فلم ڈرامہ گانا باجا دیکھتا ہے وہ ان سے توبہ کر کے مدنی چینل کے ساتھ جڑ جائے گا. اللہ سے جڑ جاؤ. سارے کے سارے قرآن کا حاصل کیا ہے؟ اللہ سے جڑ جاؤ. کشف المحجوب جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا حاصل کیا ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جدا نہ ہو. جو اللہ سے جدا ہوگا وہ پس جائے گا، جیسے چکی کے 2 پارٹ میں گندم کا دانہ پس جاتا ہے. جو اللہ سے جدا ہوگا وہ اسی طرح پس جائے گا. اللہ سے جدا نہ ہو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے جڑے رہو. ایک فقیر کی صدا ہے اللہ سے جڑے رہو. جب تم اللہ سے جڑے رہو گے تو ساری برکتیں تم سے جڑی رہیں گی. جب تم اللہ سے جدا ہو جاؤ گے تو ہر برکت سے جدا ہو جاؤ گے. صوفی بات صفا فرماتے ہیں تجھے پتہ چل جائے تیری خوشیاں کس کے پاس ہیں تو خوشیوں کے پیچھے بھاگے گا کہ خوشیوں والے کے. خوشیاں اللہ کے پاس ہیں. تجھے پتہ چل جائے تیرا رزق کس کے پاس ہے تو رزق کے پیچھے بھاگے گا کہ رزق والے کے. تو رزق والے کے پیچھے بھاگو، رزق والے کے پیچھے بھاگو، رزق والے کے پیچھے بھاگو. اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے ڈوبتے ہوئے کاروباروں کو اللہ سہارا دے، ہمارے ملک کی سلامتی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں آج ہم نے صفحہ نمبر 226 اور 227 پڑھنا ہے کشف المحجوب کا، اور آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے. شیخ عسکری بن حسین انصفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، یہ ایک تابعی گزرے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت واقعہ ان کا کوٹ کیا. میں آپ کو تشریح کرتا ہوں، بس تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا انشاءاللہ. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ امام الاولیاء، قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. فن تصوف کی ایک لازوال کتاب ہے
خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل رہا. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. نعرہ حجویریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا اپنی کتاب کے بارے میں یہ راہ حق بیان کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے, بہت سے پردے کھول دیتی, ہٹا دیتی ہے, دل کے زنگ اتار دیتی ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے, ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 حصے کیے. اس کتاب کے 39 ابواب باندھے آپ نے. کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ, علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ, اہل بیت اطہار اور صوفیہ کے تذکرے کیے. تیسرے حصے میں تصوف اور اس کے اصطلاحات بیان کیے. یہ کمال کتاب ہے. آپ نے اس کتاب میں 337 آیات اور جز آیات حوالہ کے طور پہ لیے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. 177 آپ نے احادیث لی اس میں اور 531 صحابہ تبا کے قول لیے. یہ کمال کتاب ہے. قریب ہو کر اس کو سنیں, سمجھیں. یہ دلوں کا تزکیہ کرتی ہے, تزکیہ نفس کرتی ہے, قلوب کو پاک کر دیتی ہے. آپ کی عمر کے آخری حصے کا یہ نچوڑ ہے. جہاں بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, یہیں بیٹھ کر امام الاولیاء داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. آج کا درس ہمارا کیا ہے؟ شیخ عسکری بن حسین انصفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. آئیں خراج تحسین میں آپ کو درس نمبر 139 ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سونے کے پانی سے لکھے ہوئے لفظ شروع ہونے والے ہیں. سونے کے پانی سے لکھے ہوئے داتا علی حجویری. یہ قلم بھی مقبول ہوا, قدم بھی مقبول ہوا. افغانستان کے علاقے غزنی سے تشریف لائے. 34 سال کم و بیش لاہور میں ہم میں رہے. لاہور کا نقشہ ہی بدل دیا. آپ کے ایک خادم نے 90 لاکھ بندہ مسلمان کیا جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھا. آپ کی کیا ہستی ہوگی, آپ کی کیا ہستی ہوگی, آپ کی کیا ہستی ہوگی. آپ فرماتے ہیں شیخ عسکری بن حسین انصفی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں یہ تبع تابعین میں سے. آپ فرماتے ہیں ان مشائخ میں سے ایک توکل کرنے والوں کے امام, برگزیدہ لوگوں کے پیشوا داتا علی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ان بزرگوں کو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بزرگوں کے واقعات چل رہے ہیں. ہم کتاب کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کتاب کا تیسرا حصہ پڑھیں گے جو تصوف ایک خاص حصہ ہے تزکیہ نفس کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور 2 سال بعد وہ بھی شروع ہو جائے گا. ہم نے ایک پیج کرتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. ہم 1 سے لے کے 226 اور 27 پر پہنچ گئے ہیں. آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ لگ گئے ہیں. کتاب ہم مفت دیتے ہیں. آج بھی 2 کتابیں دیں گے. جو شخص لینا ہو, بس لینا چاہتا ہو, بس اس کا طریقہ اندر لکھا ہوا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 نفل پڑھ کے تو آپ کو اپنا پیر و مرشد اور اپنا استاد ماننا ہے. پھر ہر ہفتے اس درس میں بیٹھنا ہے. اگر کسی میں نہ آ سکیں تو یہ کچھ دن بعد درس نیٹ پہ چلا جاتا ہے. اپنا درس نیٹ پہ دیکھ لیں. گوگل پہ جا کے کشف المحجوب لکھیں گے, اصغر علی قادری لکھیں گے تو سارے کے سارے پرانے جو 138 درس ہو چکے ہیں کم و بیش, وہ سارے کے سارے لنکس بھی کم و بیش آ جائیں. جو ان سا بھی درس آپ نے دیکھنا ہو دیکھ لیں. یہ پوری کتاب صفحہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ نیٹ پہ محفوظ ہو جائے گی. پھر قیامت تک کے مسلمانوں کو آسانی ہو جائے گی جب جہاں سے چاہیں کھول کے دیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں. اور آپ اس پہ ہمارے ساتھی بنے, شامل ہو جائیں. ہم نے چلے ہی جانا ہے. تھوڑا سا وقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزار لیں تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. ان کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر اللہ کی آغوش میں, اللہ کے قرب میں بیٹھنا چاہتا ہے تو کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, وہ اللہ کے قرب میں بیٹھ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اب ان مشائخ میں سے ایک توکل کرنے والوں کے امام, برگزیدہ لوگوں کے پیشوا ابو تراب. ابو باپ کو بھی کہتے ہیں اور والے کو بھی کہتے ہیں. جیسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ابو تراب. ابو مٹی کا باپ, لیکن وہاں پر کیا استعمال ہوگا, مٹی والے. ابو ہریرہ بلیوں کے باپ نہیں ہو سکتے, بلیوں والے. ابو عربی میں والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور باپ کے لیے بھی.
یہاں پر مٹی والے، بلیوں والے، یہاں پر ابو ہریرہ بلیوں کے باپ نہیں، بلیوں کے باپ نہیں آپ، بلیوں والے ہیں، بلیاں ان سے بڑی منسوب تھی، بڑی محبت کرتی تھی۔ یہاں پر ابو تراب عسکری بن حسین انصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں آپ خراسان کے اکابر مشائخ اور مشہور جوان مردوں میں سے ایک ہیں، آپ کا زہد و تقویٰ معروف تھا، آبادی اور صحرا ہر جگہ آپ سے کرامت کا صدور ہوا، آپ سے بہت عجائب دیکھے گئے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں آبادی میں، یہ حضرت عسکری بن حسین انصری کی بات کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں آبادیوں میں بھی ان سے بے حد کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، اور جنگلوں میں بھی۔ تھوڑا سا میں مفہوم بیان کروں، یہ زیادہ رہتے جنگلوں میں تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آبادیوں میں کم آتے تھے، زیادہ جنگلوں میں ریاضت عبادت کرتے تھے، اور جب یہ فوت ہوئے تو جنگل میں اسی طرح ہوئے۔ کئی سال بعد کچھ لوگوں نے دیکھا آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، سامنے مشکیزہ پڑا ہوا تھا اور آپ کا جسم بالکل سوکھ چکا ہوا تھا، اور کسی درندے نے جرت نہیں کی آپ کو کاٹنے کی، کھانے کی۔ یہ بھی آپ کی بہت بڑی ولایت اور بہت بڑی کرامت تھی۔ آپ فرماتے ہیں ان سے کرامت کا صدور ہوا اور آپ سے بہت سے عجائب دیکھے گئے۔ آپ صوفیہ میں بہت دانشور سمجھے جاتے تھے، آپ نے زیادہ تر جنگلوں میں رہائش اختیار کی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال بصرہ کے قریب ایک جنگل میں ہوا۔ چند برس بعد کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا قبلہ رخ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے، اور ان کا جسم سوکھ کر خشک ہو چکا ہے، پانی کا مشکیزہ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران جنگل کے درندے آپ کے قریب بھی نہیں ہیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ لکھی کہ اسی طرح کھڑے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ کتاب کا نہیں ہے، جب مسجد بنوا رہے ہیں تو اسی طرح آپ بھی عصا کے سہارے کھڑے ہیں، جنات رات دن کام لگے ہوئے ہیں۔ وہ تو اچانک عصا کو وہ خون لگ گیا تو جنہوں نے کہا ہوئے اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم پہلے ہی بھاگ جاتے۔ تو یہ واقعہ کشف المعجوب میں نہیں ہے، یہ میں نے ویسے ہی آپ کو ذرا آپ کے ذوق کے لیے ساتھ سنا دیا کہ یہ ساری باتیں ایسے ملتی ہیں آگے پیچھے، یہ جو معاملات ہوتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا درویش کی غذا، یہ ان کا قول ہے۔ حضرت شیخ عسکری بن حسین انصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمان ہے الفقیر قوتہ ما وجد ولباسہ ما ستر ومسکنہ حیث نظر، درویش کی غذا وہی ہوتی ہے جو اسے مل جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ بزرگ جو جنگل میں اس طرح فوت ہوئے، حضرت عسکری بن حسین انصری فرماتے ہیں درویش کی غذا وہی ہوتی ہے جو اسے مل جائے، درویش کی غذا وہی ہوتی ہے جو اسے مل جائے، اس کا لباس وہی ہوتا ہے جو اس کے جسم کو ڈھانپ دے، اور اس کی رہائش وہی ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جائے۔ یہ اللہ والوں کی انہوں نے بات کی ہے کہ کھانے پینے میں جو مل جائے کھا لیتے ہیں، پہننے میں جو مل جائے پہن لیتے ہیں، جہاں رات ہو جائے رات گزار لیتے ہیں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس ذری قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں، پہلے ان کا قول تھا اب داتا بھی فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے غذا، لباس اور رہائش درویش کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، درویش کو جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کے اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اپنی پسند کے ساتھ ان چیزوں میں تصرف کرنے کا مطلب ہے درویش ان چیزوں میں مشغول ہو گیا، اپنی مرضی سے ان چیزوں سے کو استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ یہ درویش ان چیزوں میں مشغول ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں دنیا جہاں کی تمام آزمائشیں ان چیزوں میں پوشیدہ ہیں، جبکہ جب تک انسان اپنی خواہشات کے ساتھ ان میں تصرف کرتا ہے، اگر کوئی درویش ہے اور اگر وہ تصرف ان چیزوں کو خود استعمال اس طرح کرتا ہے تو وہ پھر آزمائشوں میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ درویش وہ ہوتا ہے جس کو نہ کھانے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، نہ پہننے میں، نہ رہنے میں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ داتا علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ بات تو مادی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو اپناتا ہے تو یہ بات آپ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بات تو مادی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ہے، ورنہ تحقیق کے اعتبار سے درویش کی غذا وجد کا مطلب ہے ملنا، جب وجد میں ہوتا ہے تو پھر رقص کرتا ہے، کیونکہ ملاقات جو ہو جاتی ہے پھر خوش ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ناچ رہا ہے، ناچتا نہیں ہے، وجد کرتا ہے، وجد کا مطلب ہے مل جانا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ورنہ تحقیق کے اعتبار سے درویش کی غذا وجد ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے اور اس کی رہائش غیب ہے، کہ اسے کوئی پتہ نہیں میں نے کہاں رہنا، جہاں اللہ اس کو سلا دے۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کی، سورہ جن کی آیت نمبر 16، میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ آپ قرآن کی آیت کی حوالہ بھی دیتے ہیں، ساتھ حدیث پاک کا بھی، ساتھ بزرگان دین کے اقوال بھی درج کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، اسی لیے کہ اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور وہی مستند چیز ہوتی ہے جس میں قرآن و حدیث ہو، وہی قرآن و حدیث کی
کی سند پہ اترتی ہے تو پھر وہ عروج اور دوام پا لیتی ہے. آپ نے یہاں پر سورہ جن کی آیت نمبر 16 دی ہے. آپ فرماتے ہیں وَإِلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْتَقَيْنَهُمْ مَعًا غَدَاكَ. اگر وہ طریقت پر استقامت رکھتے, اللہ فرماتا ہے اگر وہ طریقہ حق پر ڈٹے رہتے, طریقت پر استقامت رکھیں تو ہم انہیں صاف ستھرا پانی پلائیں گے. کہ اگر ہم طریقت پہ جڑ جائیں, طریقت کیا, طریقہ اللہ اس کے طریقہ اللہ کے نبی کا, طریقہ صحابہ کبار کا, اگر ہم اس طریقے پہ ڈٹ جائیں گے, ہم طریقت پہ استقامت حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں صاف ستھرا پانی فرمائیں گے. دوسرے مقام پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے دوسری آیت کوٹ کی ہے. دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, اور تقوی کا لباس ہی بہترین لباس ہے. تقوی کا لباس, تقویٰ کیا, اللہ سے ڈرنا. سب سے بہترین لباس کیا, تقوی کا لباس. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. آگے پھر آپ نے حدیث پاک کوٹ کیا. آپ فرماتے ہیں الفقر وطن الغیبی, فقر غیب کا وطن ہے, فقیر کا کوئی گھر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فقر غیب کا وطن ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمیٹتے ہوئے یوں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ درویش کی خوراک قربت کی شراب, یعنی کہ وجد قرب, اللہ کے قرب کی شراب ہے. درویش کی خوراک قربت کی شراب ہوتی ہے. اس کا لباس تقوی اور مجاہدے کا ہوتا ہے, اور اس کا وطن غیب اور وصل کا انتظار ہوتا ہے. گھر اس کا کوئی نہیں ہوتا, بس ملاقات کا انتظار ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں ملاقات کو. اس کا وطن غیب اور اسے وصل کا انتظار ہوتا ہے. اس لیے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے طریقت کا راستہ واضح ہے اور اس کا معاملہ روشن ہے. یہی کمال کا درجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المعجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاصل کلام یہاں سے ہم نے یہ لیا سارے کے سارے درس سے کہ اے حجویرینز, اے مومن مسلمانوں, اللہ کے خوف کا لباس پہنو. اللہ کے خوف کا لباس کیسے پہن لو؟ اللہ کے خوف کا, تقوی کا لباس پہن لو. قرآن نے اس کا ذکر کیا, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا کہ تقوی کا لباس پہن لو. سب سے بہترین لباس کیا, تقوی کا. یہ کیسے پہنا جائے گا؟ جو معاملہ بھی کرو پہلے دیکھو اللہ اس معاملے میں کیا کرتا ہے. جو اللہ اس معاملے میں کہتا ہے وہ معاملہ کرو. اپنا نفس نفی ہو جائے گا. جب اپنا نفس نفی ہو جائے گا تو پھر آپ جنت کی دروازے کی کنجی تک خود بخود پہنچ. اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت اللہ کے اپنے خوف میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کرتے ہیں ہر بار ہم, توبہ تو اس نیت سے کیا کریں کہ اللہ توبہ پکی ہو جائے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ پکی ہو ہی جائے گی. جب توبہ پکی ہو جائے گی. توابین اللہ کو بڑے پسند ہے. مغرب کی نماز جو پڑھتے ہیں وہ 6 نفل پڑھا کریں, نماز اوابین کے, ان کو توبہ کرنے والوں کی نماز کہتے ہیں. وہ جو 2 سنت آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد 4 نفل پڑھ لیں, 6 نفل ہو جاتے ہیں. 3 رکعت آپ فرض پڑھیں جماعت کے ساتھ, تو بعد میں 2 سنت 4 نفل پڑھیں. یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے, اور توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توبہ کے حوالے سے. تو پھر توبہ کرتے ہیں, تو پھر دعا کرتے ہیں. آپ کا زمانہ ہے, ابھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی آپ نے منع نہیں کیا تھا, تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی. ایک عورت جب نماز کے لیے جاتی تو ایک جوان اس کے آگے کھڑا رہتا, وہ بس چپ کر جاتی بیچاری. اس طرح وقت گزرتا گیا. ایک دن اس عورت نے اس جوان سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تجھے چاہتا ہوں. تو اگر مجھے کہے تو میں آسمان سے تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں تیرے لیے, بس تو مجھے مل جا. اس جوان نے جب کہا تو آپ نے کہا میری ایک شرط ہے, اگر تو نے وہ پوری کر دی تو میں تیری بات مان لوں گا. اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اپنی شرط بتائیے. فرمایا کہ مسجد نبوی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن بعد جماعت نماز پڑھ لے. اس نے کہا اتنی چھوٹی سی بات تم نے کہہ دی ہے, تو بڑی بات کہتی. میں تو پتہ نہیں کیا سوچا ہوا تھا میں نے کہ میں تیرے لیے پتہ نہیں کیا کرنے والا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ بات کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ کام تو میں دیکھ ایسے چٹکی میں پورا کر کے آیا. بس کہتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو جھریاں لگ جاتی تھی. آج کچھ کل کچھ اس لڑکے کا دل بدلنا شروع ہو گیا. 40 دن گزر کے وہ عورت رستے میں کھڑی تھی, وہ منہ نیچے کر کے جا رہا تھا. اس نے آواز دی جوان 40 دن ہو گئے میری بات تو سن. اس نے کہا نہیں مجھے معاف کر دے, میں تیری بات نہیں سن. اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. 40 دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا تو عورت اب آوازیں دے رہی ہے. اس نے کہا نہ میں تیری بات نہیں سن سکتا, میں اب عمر بن خطاب کی بات سننا آیا ہوں, میں اب قرآن سننا آیا ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی کسی ایسے اللہ والے کی سنگت نصیب ہو جائے کہ دوبارہ کبھی ہماری پھر نگاہ بھی نہ اٹھے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
3 مرتبہ آپ میرے پیچھے کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، 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 یا اللہ ہمیں معاف یا اللہ تیرے ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ 2 مرتبہ یا اللہ تجھے 3 مرتبہ کہا ہے، تو فرماتا ہے کہ 3 مرتبہ جب کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے، میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ یا اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ تمام لوگ جنہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کے گناہ دل سے جنہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے ابھی پیدا ہو۔ اب اس پاکیزگی کو ولی کی چوکھٹ پہ ساتھ لے جاؤ، نماز نہ ضائع کرنا آج کے بعد۔ اللہ نے گناہ معاف کر دیے، قضا باقی رہ گئی، جو قضائی باقی رہتی ہے ایک ایک کر کے ادا کرتے جاؤ، جتنی ادا ہو گئی باقی اللہ معاف کر دے گا۔ فرض نمازوں کو ادا کرو، جو قضائی ہے اس کی قضا کرو۔ اس طرح جو لوگوں سے ظلم کیا، کسی کے پیسے مارے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، گناہ تو معاف ہو گیا، قضائی باقی رہ گئی ہے۔ اس بندے سے جا کے کہہ دیں اللہ کے بندے میں نے توبہ کر لی ہے دادا صاحب بیٹھ کے، میں نے تیرے 1000 روپیہ دینا تھا، میرے پاس ابھی 200 ہے، یہ لے لے، میں 800 بھی تیرا آہستہ آہستہ کر کے دے دوں گا۔ اسی طرح اگر کسی کو تھپڑ مارا تھا تو اس کا اپنا گال اس کے آگے کر دیں، جا کے اسے کہ میں دادا صاحب توبہ کر رہا ہوں، میں نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا، یا مجھے تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر دے، جو تیرا دل کرتا ہے۔ میں نے تجھے گالی دی تھی، یا مجھے گالی کی گالی دے لے یا مجھے معاف کر دے۔ مجھے پتہ لگ گیا دنیا عارضی سا ٹھکانا ہے، یہاں کسی نے کبھی نہیں۔ جب رسول پاک جا رہے تھے تو آپ نے ظہر کے وقت بار بار صحابہ سے کہا کسی کا کچھ بنتا ہے تو لے لو لے لو لے لو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے 3 درہم لینے، تو آپ کے پاس کہاں پیسے تھے اللہ کے نبی؟ آپ نے چچا زاد سے کہا تو پوچھا کہ کس چیز کے 3 درہم تھے؟ فرمایا کوئی سائل آیا تھا تو آپ نے مجھ سے لے کے دیے۔ 3 درہم لے کے ان کو چچا زاد سے کہا کہ اس کو 3 درہم دیے گا۔ یہ بتایا کہ لوگوں حق اتار کے جانا، میں کائنات میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے بعد ہی میرا رتبہ ہے، بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر، میں اپنا حق اتار کے جا رہا ہوں تو آپ بھی اپنا حق اتار کے جائیں، عہد کر کے اٹھو کہ سب اپنا اپنا حق اتارو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم غافل البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منفوس في الله والكرم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الكرم مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ آمین۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی مقروض ہے تو بارک کرز سے نجات دے دے آمین، بارک کرز سے نجات دے دے بارک کرز سے نجات دے دے۔ کوئی بیمار ہے اس کے والدین بیمار ہیں، اولاد بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور سلامتی شفا والی زندگی عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جن کے ہاں رزق کی تنگی و کمی ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق و برکت اور رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ جن کے بچے یا بچیوں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما، جو اولاد کے لیے بیٹھے ہیں اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو اولاد نافرمان ہیں تجھے اپنے پیارے نبی کے پیاری اولاد کا واسطہ ہے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار کرتے ہیں یا اللہ۔ جن کے سچے جھوٹے جو بھی مقدمے لگے ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما، ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ۔ جو جس حاجت کے لیے آیا بیٹھا اللہ حاجت پوری فرما یا اللہ تعالیٰ۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار میں جو کمی ہے وہ دور فرما، جو جس حاجت کے لیے آیا اللہ حاجت پوری فرما یا اللہ۔ ولی کی چوکھٹ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما۔
چلتی کا بل پڑتا ہے وہ نکل جاتا ہے، یا اللہ ہماری چلتی کے بل کو نکال دے، آمین۔ یا رب العالمین ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ جن کو بے چینیاں ان کے دلوں میں سکون عطا فرما، آمین۔ اللہ جن کو بے چینیاں ان کے دلوں میں سکون عطا آمین۔ فرما، اللہ بے قراریاں دور کر دے، اللہ نماز کی پابندی عطا فرما، آمین۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، آمین۔ یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے رزق حلال عطا آمین۔ فرما، سرور کائنات کی رحمت کے صدقے رزق حلال عطا آمین۔ فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بها هر البواء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی حاتمہ اگر دعوت اندر کنی ور قبول منو دست دامان آئے رسول کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیر کمند ہوا ندارہ غیرست فریاد رستوی یا سیارہ خطا بخش بس خطا بخش بس خطا بخش بس وخفق امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا اللہ۔ محمد